کہ آپ ان میں جا کے صلح کرائیں، نہ کہ اس کی بات اس کی بات کر کے اور آگ بھڑکائیں۔ یہ بھڑکانا شیطان کا کام ہے۔ اگر یہ آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ شیطان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو غور کریں، روکیں کہ یہ شیطان مجھے میرا تماشا بنا رہا ہے، میں نے اس کا کہا نہیں مارنا۔ تو کوئی لڑا ہوا ہو تو اس کے درمیان صلح کرانی چاہیے۔ لڑائی یہ اللہ تعالیٰ اصول بتا رہا ہے ایمان والوں کو۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سارا اس وقت ہے جب مسلمان معاشرہ ایک معاشرہ بن جائے، ایک علاقہ جیسے یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ اب ایمان والے لوگوں کا بن جائے، تو وہ پھر دیکھیں کہ یار یہ فلاں بندہ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو وہ پھر اس کو پہلے تو صلح کی کوشش کریں، نہ ہو تو پھر جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، جو مظلوم ہو، پھر اللہ کہتا ہے اس کا ساتھ دو، اور وہ جو زیادتی کر رہا ہے پھر اس کا ساتھ دے کے لڑو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ یعنی کسی بے بس کا ساتھ دینا یا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کے ساتھ اس کے لیے آواز اٹھانا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس کا بڑا اجر ہے اللہ کے پاس۔ یہ عمل آپ کا ہے، غلط عمل نہیں ہے، یہ ضائع نہیں جانے والا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ اس وقت تک لڑو جب اس کو ہدایت آ جائے اور وہ اللہ کی بات سمجھنی شروع ہو جائے کہ یار اللہ تعالیٰ کہتا ہے زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا لو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جب آپ لوگ کسی کے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں، انصاف اپنا بھی قصور ہو تو مان لینا چاہیے۔ یہ انصاف کہ آپ کسی جگہ پہ گئے ہیں اور آپ سے کسی بندے کو آپ نے جاتے ہوئے راستہ نہیں دیا، وہ بیچارہ سائیکل پہ وہ نیچے گر گیا، تو آپ اپنی موٹر سائیکل اپنی کار روکیں، اتریں، اس کو اٹھائیں، اس سے معافی مانگیں اور اسے کہیں یار میرا قصور ہے، مجھے معاف کر دینا یار، ناراض نہ ہونا۔ کیونکہ اس بندے کے دل سے اگر ہاں نکل گئی نا، ٹھنڈا سا نکل گیا تو تسی گئے تو ایسی پریشانیاں پہ جانیاں، پھر وہ پتہ نہیں چلتا یہ آئی کدھر سے، یار میں تو صحیح ہوں، میرے پہ غلطی کہاں سے آ رہی ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ راستہ نہیں دیا تھا، بندے کو گرا دیا۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہے، تسی لوگ سارے ایک دوسرے سے بھائی ہو۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہے، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو۔ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑنا، ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ اپنے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کتنا عرصہ بول چال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرو، اللہ کا حکم ہے تعلقات درست کرو، کسی کے ساتھ لڑائی رنج و غم کینہ نہ رکھو، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں۔ ایسی بھی اکثر بہ کے محفلوں کے بیچ میں تو ہم ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلطی میرے سے بھی ہوتی ہے، تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہر بندے کو عزت دینی چاہیے، سختی سے اللہ نے کہا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہو میرے نزدیک تواڈے تو بہتر ہو اور آپ اس کو مذاق اڑا رہے ہو اور مجھے وہ پسند ہے بندہ، آپ کون ہوتے اس کا مذاق اڑانے والے؟ اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، تان نظری نہ کرو ایک دوسرے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، میرے کو بھی یہ غلطی ہوگی، میں نے بھی قرآن پاک میں پڑھا، میں بھی توبہ طائب ہوں، میں بھی کبھی تانا شانہ دے دیتا ہوں، یار تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم اس ٹائپ کے بندے ہو۔ یہ کسی کو تانا زنی نہیں کرنی چاہیے، تانا دینا کسی کو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نام نہیں ہے، نام ہے نا کسی کا نام جہانگیر ہے تو اسے جہانگیر ہی کہنا چاہیے، جہانگو نہیں کہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں میں لوگوں کو الٹے سیدھے نام نہ دو، القاب کا مطلب ہے الٹے سیدھے نام دینے، اور ان کو الٹے ناموں سے نہ بلائے۔ ایک بندے کا سیدھا نام ہے، اس کو سیدھا نام کہے، اس کا نام چینج نہ کرے۔ کوئی آپ ٹیڈی استاد صداوے تو بکھری جاتی۔ ایمان لانے کے بعد
نافرمانی میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تسی ایمان آپ لوگ لے آئے پھر اس کے بعد نافرمانی کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ظالم ہے، اور ظالم کی سزا اللہ تعالیٰ نے بہت بری رکھی، ظالم کی بخشش نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بندہ ہے اس نے گاڑی لے لی، آپ نے کدھر سے لے لی کدھر سے لے لی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ کرو، اور اس کے بارے میں یہ نہ اس نے رشوت لے لی ہوگی، یار اس نے فلاں بندے کو ٹھگ لیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے گمان نہ کرو، اس کے بارے میں نہ سوچو، یہ گناہ ہے۔ اس نے گاڑی لے لی ہے، اللہ جانے اس کا کام جانے، اگر اس نے کوئی غلط کیا ہوگا تو اللہ پکڑ لے گا، اور نہیں کرے گا تو اچھے طریقے سے اس نے لی ہے تو اس کی نصیب ہے۔ اس کے ساتھ آپ لوگ جو ہے آپ لوگ اس کے ساتھ نہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اس نے کہاں سے، اپنا گمان اپنا دماغ غلط نہ کرے، اپنا دل غلط نہ کرے، اس کا معاملہ اس کے اوپر ہی رہنے لگے۔